بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس عجائبات بری دنیا میں، اس روحانی محفل میں، اس نورانی مجلس میں پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک مرتبہ دل کے عطا گہرائیوں سے، اور دعا گو ہیں آپ کے لیے کہ خداوند عالم خوشیوں سے بری ہوئی ایک بھرپور زندگی آپ کو عنایت کرے، جہاں پہ دکھ، درد، غم، پریشانی، مصیبتوں اور مسائل کا دور دور تک نام و نشاں بھی نہ ہو، اور آپ اللہ کی توفیق سے دوسرے بندگان خدا کو بھی خوشیاں، مسرتیں اور آسانیاں بانٹتے ہوئے نظر آئے۔ میرے محترم بہنوں اور بھائیوں، آج کا جو عمل لے کے ہم حاضر خدمت ہوئے ہیں وہ ایک روحانی معجون ہے، یا طبیبوں کی طرح روحانی مرکبات جو بناتے ہیں نا، اس طرح کا ایک روحانی مرکب ہے کہ جب آپ اس عمل کو کریں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور خوشیوں سے بھری ہوئی ایک بھرپور زندگی گزارنے کے قابل ہوں گے، تو انشاءاللہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو محترم ناظرین، اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کا آئیکن کو پریس کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ آپ کی طرح دیگر بندگان خدا بھی اس سے بر وقت ہی استفادہ کر سکیں۔ تو محترم خواتین و حضرات، میں عرض کر رہا تھا کہ آج کا یہ عمل ایک روحانی معجون ہے، جیسے حکمہ، اتبا، مختلف ادویات کو ان کے پوٹنسی کے مطابق، ان کے طاقت کے مطابق اور ایک مخصوص مقدار میں ان کو یکجا کر کے ان سے استفادہ کرتے ہیں، مختلف بیماریوں کے خلاف ان کے ذریعے جہاد کرتے ہیں، بندگان خدا کو فیض پہنچاتے ہیں۔ تو اسی طرح آج کا یہ عمل بھی ایک روحانی مرکب ہے، ایک روحانی معجون ہے۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز کی دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ظاہری پہلو اور ایک باطنی پہلو۔ ظاہری پہلو یعنی اس کے ظاہری جو اثرات اور فائدے ہیں وہ تو تقریباً سب کو ہی معلوم ہے، لیکن جو اس کے روحانی اثرات ہیں، جو اس کے روحانی فائدے ہیں، جو اس کے باطنی خواص ہیں، وہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ یعنی میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی بھی چیز عبث خلق نہیں کی ہے۔ جو چیز بھی یہاں وجود رکھتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکمت اور مصلحت کے بنا پر خلق ہوئی ہے۔ تو آج کا یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اپنے رزق میں، اپنے آمدن میں، اپنے انکم میں اضافہ چاہتے ہیں اور ان کا تعلق کاروباری حلقے سے ہے، یا کہیں ایسی جگہ پہ ملازمت کر رہے ہیں کہ اس ملازمت، اس جاب کا تعلق بھی لوگوں کے ساتھ ہے، پبلک ڈیلنگ ہے، ان کا کام کمیشن کے اوپر چلتا ہے، یعنی جتنی زیادہ ان کی کسٹمر شپ بڑھے گی، ان کو کلائنٹس ملیں گے، اتنے ہی زیادہ ان کے انکم میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو یہ آج کا عمل ایک ایسا مقناطیسی عمل ہے کہ جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، اسی طرح یہ عمل روپے اور پیسے کو کھینچتا ہے۔ تو وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اس عمل کی طرف، اور اس کو کیسے کرنا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، ایک شیشے کا جار لے لیں، باؤل لے لیں، کوئی بھی ایسا برتن ہو، کنٹینر ہو کہ جو شیشے کا ہو، لوہے، اسٹیل یا کسی اور چیز کا نہ ہو۔ تو اس شیشے کے جار میں یا باؤل میں سنمم جس کو کہتے ہیں ہم، دار چینی، وہ آدھا اس میں بھر لیں۔ گروسری شاپ سے، پنساری کی دکان سے آپ کو دار چینی بہت آسانی سے مل سکتی ہے۔ اس کا پاؤڈر لے لیں اور اس جار میں ڈال دیجیے۔ دوسری چیز جو آپ نے اس میں مکس کرنی ہے وہ ہے شوگر، چینی۔ اگر چینی سے بھی بہتر آپ کو چاہیے تو مصری جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اگر لے لیں تو بہت ہی بہتر ہے، وہ لے کے اس میں مکس کر دیں۔ لیکن مصری یا چینی زیادہ نہیں چاہیے، بس تھوڑی سی مقدار لے کے اس میں اس کو مکس کر دیجیے دار چینی میں۔ اور تیسری چیز جو آپ نے لینی ہے وہ میگنیٹ کے کچھ پیسز ہیں، 3-4 پیسز کافی ہوں گے، چھوٹے چھوٹے لے لیں، وہ بھی آپ نے اسی جار میں ڈالنے ہیں۔ پھر وہی عرض کروں گا کہ یہ تینوں چیزیں اس خلاق عالم کی پیدا کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے۔ ان کے ظاہری خواص تو سب کو پتہ ہے کہ دارچینی کی کیا خاصیت ہے، مصری کی کیا اہمیت ہے، اور میگنیٹ یعنی مقناطیس کی کیا طاقت اور قوت ہے۔ لیکن آج اس ویڈیو میں، اس محفل میں
ہم آپ کو ان کے باطنی خواص سے آشنا کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ تو یہ تینوں چیزیں لے کے اس جار میں مکس کر دیں، اور اگر آپ کا وزٹنگ کارڈ ہے تو اس میں سے بھی آپ 6 عدد کارڈ جو ہے آپ کا جو بھی وزٹنگ کارڈ ہے وہ اس میں رکھ دیجئے، اس باؤل میں رکھ دیجئے۔ اب 6 کارڈز کیوں لینے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے نا، کیونکہ 6 کا عدد ہے اور 6 کا عدد زہرہ سے اس کا تعلق ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ سیارہ زہرہ کو اللہ تعالیٰ نے تسخیر کی قوت عنایت کی ہے، اسی لیے جو عامل حضرات ہوتے ہیں، روحانیت کے جو اساتذہ ہوتے ہیں، وہ میاں بیوی، بہن بھائی، بیٹا بیٹی کے درمیان پیار و محبت الفت کے لیے اسی زہرہ کی ساعت میں کام کرتے ہیں اور اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو چونکہ 6 عدد منسوب ہے سیارہ زہرہ سے، تو ہم 6 عدد کارڈ لے کے اس میں رکھ لیں۔ اب اگر کسی کے پاس وزٹنگ کارڈ نہیں ہے تو وہ اپنا نام کسی کاغذ کے اوپر 6 مرتبہ لکھ کے اس جار میں رکھ دیں۔ یہ تو ہوئی وہ 4 چیزیں جو آپ نے اس روحانی معجون کے لیے مہیا کر دی ہے۔ اب آتے ہیں ان 3 اسماء اللہ کی طرف جن کا تعلق ہے رزق و روزگار سے، آمدن میں اضافے کے ساتھ، برکت و فراوانی کے ساتھ، نعمتوں اور رحمتوں کے ساتھ، اور وہ 3 اسماء اللہ ہیں، یا باسط یا رزاق یا وہاب، یا باسط یا رزاق یا وہاب۔ یہ وہ 3 اسماء اعظم ہیں کہ جن میں وسعت رزق کے لیے، برکت و فراوانی کے لیے عصر عظیم موجود ہے۔ صرف یقین کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ بے یقین کو کہیں سے بھی کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو میرے عزیز بہنوں اور بھائی، اس عمل کے کرنے کا وقت مغرب کی نماز کے بعد ہے، یعنی نماز مغرب اور عشاء کے درمیان اس کا وقت ہے، اس کا مخصوص وقت ہے۔ تو اس درمیان میں آپ نے اس عمل کو انجام دینا ہے۔ تو وہ جار جس میں یہ چند چیزیں آپ نے مکس کر کے رکھی ہوئی ہیں، وہ جار یا وہ باؤل اپنے سامنے جانماز کے اوپر رکھ دیں، اور شروع آخر میں 5 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 500 مرتبہ یہ 3 اسماء مبارکہ پڑھ کر اس جار کے اوپر دم کر، اور جب اس عمل سے فارغ ہو جائیں تو اس جار کو اٹھا کے کسی پاک صاف بلند جگہ پہ، اونچی جگہ پہ اس کو احتیاط کے ساتھ رکھ دیں، اور خیال رکھیے گا کہ اس کو کوئی اور ادھر ادھر موو نہ کرے۔ تو اگلی رات کو آپ نے پھر اس جار کو سامنے رکھ کے اسی طرح شروع آخر میں 5 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 5 تسبیح ان تینوں اسماء کے اس جار کے اوپر دم کرنا ہے۔ تو آج کی رات بھی جب اس عمل سے فارغ ہو جائیں تو اس کو واپس اسی جگہ پہ رکھ دیں احتیاط کے ساتھ، اور کوئی دوسرا اس کو اس کی جگہ سے ہلانے نہ پائے۔ تو اسی طرح اس عمل کو آپ نے صرف 14 راتوں تک کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ جار آپ کے لیے ایک میگنیٹک پاور کا حامل جار بن جائے گا۔ اس کو اپنے کاروباری جگہ پہ، اگر آپ کوئی بزنس مین ہے یا آفس بیریئر ہے تو اس کو اپنے آفس میں، اپنے بزنس کی جگہ پہ، اپنے ٹیبل پہ رکھ دیجیے، اور پھر دیکھیے کہ آپ کے کسٹمر شپ میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے رزق میں اتنی برکت ہوگی، اتنی وسعت ہوگی کہ آپ دوسروں کو بھی اللہ کے حکم سے ان کی بھی دستگیری کرنے کے قابل ہو جائے۔ اور ہاں، ایک آخری بات کہ جب بھی آپ اپنی جگہ پہ، بزنس کی جگہ پہ یا جاب کی جگہ پہ بیٹھ جائے، جس ٹیبل پہ آپ نے وہ جار رکھا ہوا ہے، تو چند ایک مرتبہ یہی 3 اسماء ان کی تلاوت کر کے اس جار کے اوپر دم کیجیے۔ بس روزانہ آپ نے اتنا ہی کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے رزق و روزی میں برکت و فراوانی ہوتی رہے گی، اور آپ کبھی بھی تنگ دستی کا سامنا نہیں کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو آج کی مجلس سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن جاتے جاتے پھر وہی ایک بات کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، اور ہمیں اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت دیجیے، اجازت دیجیے اس پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔